بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے متعلقے کی پرابلم نہیں ہوتی۔ نہار میں دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہوتی ہے۔ جس کی نظر کمزور ہو اس کو مچھلی کا سالن بنا کر کھلا دو، اس کی نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار میں پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ اگر آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں تو جان لو اب بہت ہی جلدی آپ کی گھر میں دولت آنے والی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس رہی ہو تو پودینے کی پتی چبا لیا کرو۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک بڑوں کی فیصلوں کی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بنتا ہے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ گنا ہاضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے اور یہ جگر کی کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس پینے سے یرکان کا مرض تیزی سے کم ہوتا ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی میٹھا پھل کھاتا دیکھے تو یہ خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ لیمو پانی سے پیٹ کی چربی بہت ہی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ جو شاخ درخت اور پودوں کے پاس رہتا ہے اس کی چہرے کی جلد جلد بوڑھا نہیں ہوتی۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے بنانے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز درد نہیں ہوگی۔ ناریل کا پانی پٹوں کی بہترین علاج ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ دولت مند ہونے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور دولت نہ ہونے سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع ہونے نہ دے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ جو تیز بولتا ہے وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آخری انسان جو آپ کے دماغ میں آیا ہو آپ کی خوشی یا غم کی وجہ ہے۔ جن لڑکیوں کے ناخن نہیں بڑھتی 1 پیالی میں 1 چمچ نمک ملا کر اس میں 5 منٹ تک اپنے ناخن بھگو کر رکھ کے ناخن بڑھنے لگیں گے۔ جویلری کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے جویلری باکس میں چک کر رکھ دے، آپ کی جویلری کالی اور خراب نہیں ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھرا لیا کرو۔ چہرے پر کبھی کسی قسم کی داغ یا کیل نہیں نکلیں گے۔ جن لوگوں کو شوگر کا مسئلہ ہو صبح کے وقت 7 دانے کلونجی کھا لے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے مریض جو ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ دہی کا استعمال ضرور کریں۔ 3 کام اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کی گناہ پر پردہ ڈالنا۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کی 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی اور پرسکون آئے گی۔ پیٹ کی چربی اور وزن میں زیادہ اور مردانہ کی کمزوری علاج صرف 1 پھل کھانے سے ہے۔
اور وہ جامن ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ رنگ گورا کرنے کے لیے کلونجی میں دودھ ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر کسی معیاری صابن سے دھو لیں، سیاہ رنگ سفید ہو جائے گی۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھو، اس سے گھر میں نفاست آتی ہے۔ جس گھر میں عورتیں بالوں کو سنوار کر دوپٹہ لے کر کھانا پکاتی ہیں، اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی اور کھانے کا بھی ذائقہ بہترین بنتا ہے۔ کدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی۔ داڑھی رکھنے والے افراد کو قوت باہ کی کبھی کمی نہیں آتی۔ گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا۔ جان بوجھ کر چونٹیوں کی اوپر سے گزرنا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ قبل شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی کم ہو جاتی ہے۔ پاپ کارن صحت مند ترین کھانے کی چیز ہے۔ یہ ہڈی اور دانتوں کے لیے اچھا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ اسپیغول کھائے۔ یہ چربی کو دور کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے۔ دل کی بند والوں کو کھولنے کے لیے سبز پودینہ، انار دانہ اور ادرک ہم وزن لے کر چٹنی بنا لے اور 3 ٹائم کھانے کے ساتھ بغیر نمک کے استعمال کریں انشاءاللہ۔ اسے استعمال کرنے والے بند بل کھل جائیں گی۔ جس عورت یا مرد کی عمر 40 سال ہو جائے وہ چقندر اور مالٹے کا رس زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، جو دوا بھی ہیں، اور جو چیز زبان کو زیادہ کڑوے محسوس ہو سمجھ جاؤ اس میں صحت اور خوبصورتی کے ہزار ذخائر موجود ہیں۔ گردن پر تیل لگانے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ ناپ میں تیل ڈالو، وزن کم ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے جسم کی خشکی نہیں ہوگی۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن کھائے۔ روزانہ 4 کھجوریں کھانے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔